اللهم ابق لنا محمدا اللهم ابق لنا محمدا. دیکھو بنی اسرائیل میں بھی یہ بڑی بیماری تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے فرمایا کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك. تو بتاؤ جو شخص یہ جرم کرے گا اس کا بدلہ، اس کی سزا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں شدید عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اہل یہود سے پوچھ رہے ہیں کہ تم خود اپنی سزا تجویز کرو کہ تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. آج ساری گمراہیوں کی جو بنیاد ہے نا، جو فتنہ پرست لوگ فرقواریت پھیلا رہے ہیں، یہ فالٹ ان میں بھی ہے. اپنے مطلب کی ایک آیت لیں گے، دوسری والی چھوڑ دیں گے. یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا یا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں کا کام تھا جو آیت جس کام کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دینا. یہ دو کام آج کل کے فرقہ پرست کر رہے ہیں جو پوری امت کو توڑ رہے ہیں. لیبل اتحاد کا لگا کے کام کیا ہو رہا ہے، یا تو ایک آیت ہوگی اپنے مطلب کی، دوسری والی بولو بھائی شارٹ. یا آیت جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہوگی ادھر نہیں، بلکہ لفظ کو دیکھ کے، لفظ میں تو کئی احتمالات ہوتے ہیں نا، سیاق و سباق سے، شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. اجماع امت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں بیماری آ گئی تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ پوری تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہے. کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ. یہودی کیا کرتے تھے؟ جہاں شدید ترین سزاؤں کا تذکرہ وہ پی جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جہاں اپنے خلاف کوئی بات جا رہی ہے اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. بعض دفعہ یاد رکھو، یہ ایک جرم یہودیوں نے یہ بھی کیا ہے، یہ جرم ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بے دین لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کسی طرح دین سے قریب ہو جائیں، تو اسلام کے کچھ احکام جو دیکھنے میں سخت لگتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ گھما دیتے ہیں، تاکہ یہ دین کے، کیونکہ وہ ان احکام کو سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں، بہت مشکل حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو ہم اس کو ایک بتا دیتے ہیں، نہیں بھائی یہ یوں ہے تو یوں ہے، تو ایسے کر کے گھما دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے. یہ بھی تحریف ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. آپ کو اتنی تبدیلی کی اجازت کہ اتنا کہ وہ قریب آ جائیں ہمارے، اس کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا کر لینا یا اسلام میں تحریف کر دینا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ اس کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے ہیرا پھیری سے کام تو نہیں لیتے. دیکھیں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی. جب وہ عاجز آ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ چلیں ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی دعوت سے دستبردار اگر نہیں ہوتے
تو آپ کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لیں. جیسے کوئی سیاست میں مشترکہ حکومت بنائی جاتی ہے نا, تو سیاست میں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن شریعت میں تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ شریعت میں مشترکہ شریعت بنائی جا رہی ہے, مشترکہ شریعت. تو آپ تھوڑی سی کیا کر لیں, اس میں چینجنگ کر لیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ نے آیتیں نازل کی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی اتھارٹی ہی حاصل نہیں ہے, مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ کر دوں, اجازت نہیں ہے مجھے, اس طاقت ہی نہیں ہے میں. تو یہ مطالبہ بالکل فضول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک غیر مسلم شدید گرمی کے روزے میں مسلمان ہوا ہے, تو اس کے لیے کچھ رعایت ہے. ابھی تو اس بیچارے نے کبھی زندگی میں روزے رکھے نہیں ہیں, کچھ رعایت ہے. ہم نے کہا نہیں رعایت, روزہ رکھنا پڑے گا. اس نے کہا وہ تو دین سے متنفر ہو جائے گا. ہم نے کہا ہو جائے بھائی, کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم خود جہنم میں چھلانگ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم سے پوچھے گا ہم یہی کہیں گے روزہ رکھنا ہے. تو یہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گھما دیتے ہیں تھوڑا, جو ہے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ ادھر سے میٹھا ڈال دیا. بھائی اسلام تو نام ہی رمضان کے روزے, حج, زکوٰۃ اور نماز ہے. انہی کو اگر دائیں بائیں کر دو گے تو کیوں ہو رہا ہے مسلمان بھائی, تو کیوں ہو رہا ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.